الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دیکھتے ہیں ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس. معزز سامعات، ایمان انسان کی کامرانی و کامیابی کی بنیاد اور اساس ہے، اور ایک سچے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرے. سوال یہ ہے کہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرنا کیسے ممکن ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جنہیں اختیار کیا جائے تو ایک مومن کو اس کے ایمان کی لذت اور اس کا مٹھاس محسوس ہوتا ہے. اسی سوال کا جواب آج ہم انشاءاللہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سچے مومن کو عبادت کے ذریعے انشراح صدر اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو پسند کرتا اور نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے. اس کے سامنے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل دہل جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی آیت پڑھی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اعمال صالحہ سے محبت کرتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی برا عمل سرزد ہوتا ہے تو فوراً توبہ و استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ رب العالمین کو رجوع کرتا ہے. پھر اس کے سامنے ندامت و شرمندگی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے. اس کی زندگی میں اگر آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے. اس کی قوت برداشت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے تقرب کو دنیا کے ساز و سامان پر فوقیت دیتا ہے. وہ دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہتا ہے اور ہر وقت آخرت کو اپنے سامنے رکھتا اور اس کے لیے عمل کرتا ہے. اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کو ریاکاری اور نمود و نمائش سے محفوظ رکھتا ہے. تو آئیے اب ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پانے کے اسباب میں اور آپ دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت کو پانے اور اسے محسوس کرنے کے 3 اسباب ذکر فرمائے ہیں. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةُ بِالْإِيمَانِ. 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی انسان میں موجود ہو تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. نمبر 1 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہو. نمبر 2 وان یحب المرء لا یحب الا اللہ. دوسری یہ ہے کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو. اور تیسری وَإِن يَكْرَهَ أَن يَرْدُوا فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. اور تیسری یہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسندیدہ ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے پسند نہیں ہے. پہلا سبب اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی محبت کرنا ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا امر ہے. یہ کہ مومن کو اللہ تعالی اور اس کے رسول
رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو۔ یہ محبت مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو اور دنیاوی ساز و سامان اور اہل و عیال اور مال و دولت مومن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد اولاد برابر ہو، ان بیویاں قبیلے خاوند کمایا ہوا مال و تجارتی کاروبار جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے اور تمہارے پسندیدہ قصور محلات تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو تو پھر حکم الہی یعنی عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا ایمان کا میٹھا ذائقہ چکھنے اور اس کی لذت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مومن کی محبت کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں۔ اللہ رب العزت سے مومن کی محبت، ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ سے سخت محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کو باقی تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر ان سے بھی ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی مشرکین اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں پھر وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کا خوف کھاتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانتے ہیں، اور جبکہ سچے مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے تمام امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادات اسی کی رضا کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی چند اوصاف بیان کرتے ہوئے ذکر فرماتا ہے سورہ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ان دونوں آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ سچے مومن سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ مومن کی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ، میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا
کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا، اور میں تجھ سے تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں تو تجھ سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی علامت۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی علامت، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی جو مومن اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہو وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اپنی زبان کو اس کے ذکر کے ساتھ تر رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41 اور 42 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وعصیلا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور جو مومن مرد اور مومنہ عورتیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد ہر وہ عمل ہے جسے اللہ تعالی راضی ہو اور اس کا تقرب حاصل ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، چاہے وہ قول ہو یا فعل، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا علم نافع کا حصول، چاہے وہ کلمہ حق کو ثابت کرنا ہو یا وہ نواز و نصیحت کرنا ہو، چاہے وہ امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو، اس جیسی باقی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے ذکر میں شامل ہیں۔ تاہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور خصوصاً ان سورتوں کو بار بار پڑھنا جن میں اللہ رب العزت کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو یا اس کی قدرت کے نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہو، اس کی اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت میں خاص اہمیت شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، چنانچہ وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرات کا اختتام قل هو اللہ احد کے ساتھ کرتا، پھر جب لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی بات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو وہ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کیونکہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں اور میں ان کی قرات کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخبروا ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو، اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی کو اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے کی محبت تھی، جس کی بنا پر وہ اس سورت کو بار بار پڑھتا تھا جس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان تھا۔ اسی طرح تسبیحات بھی اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے سچی محبت
محبت کرنے والوں کو ان تسبیحات کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت سمرہ بن جدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بعینہ بدات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چار کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ ان میں سے جس سے چاہیں ابتدا کرے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ پہلی علامت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ آئیے دوسری علامات دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ تعالی سے سچی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ چنانچہ اس امت کے افضل ترین لوگ یعنی صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو فوراً عملی جامہ پہناتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا درجے کی محبت تھی۔ لہذا جو شخص اپنے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع کرتا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، اور اسی طرح تم اللہ سے محبت اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آئیے تیسری علامت اللہ تعالی کا ذکر سن کر دل کا دہل جانا اور اس کی آیت کو سن کر ایمان میں اضافہ ہونا۔ جی ہاں، جو مومن اللہ تعالی سے سچی محبت رکھتا ہو تو وہ اس کا اسم گرامی یعنی اللہ سنتا ہے تو اس کا دل اس کی خوف کی وجہ سے دہل جاتا ہے، اور جب وہ اس کی آیت مبارکہ کی تلاوت سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ رب العالمین کی آیتیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہے، بخشش ہے اور باعزت روزی ہے۔ لہذا ہم تمام کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، کیا ہمارے دل بھی وقتاً اللہ کا ذکر سن کر دہل جاتے ہیں، کیا ہمارا ایمان بھی قرآنی آیت کی تلاوت سن کر بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت موجود ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر
پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے ہماری محبت کس پائے کی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کی دوسری اور آخری کڑی لے کر میں آپ تمام کے سامنے بہت جلد حاضر ہونے کی کوشش کروں گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے آشنا کرا دے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔